رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومطهر قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. حضرات، جیسا کہ جناب کمیل رضوی صاحب نے آپ کو بتایا، گزشتہ سال ان مجالس میں بھی اور ایام فاطمیہ اولیٰ کی جو ایک مجلس ہوتی ہے اس میں بھی گزشتہ سال اسی موضوع پر گفتگو ہوئی تھی. کل ملا کر تقریباً 12 مجلسیں، اور گھروں کی ملائیں تو اور بھی زیادہ شاید ہو گئی تھیں، سب ملا کر تو 12 تو کم سے کم تھیں جو مجلسیں اسی موضوع پر پڑھی گئیں. اور ظاہر ہے کہ حدیث قصہ ایک عظیم حدیث ہے اور اس کی ایک شان ہے، ایک خصوصیت ہے، اور محبان اہل بیت اس بات کے عادی ہیں کہ وہ ہر موقع پر اس کی تلاوت کے ذریعے سے اپنے مجالس اور محافل کو مرکز رحمت پروردگار بناتے ہیں، اور اس سے ظاہر ہے کہ استفادہ کرتے ہیں. لہٰذا ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ حدیث قصہ کیا ہے، کیونکہ حدیث قصہ ایک آیت جس کی تلاوت کا ہم نے شرف آپ کی خدمت میں حاصل کیا، اس کے تعلق سے اور اس کی شان نزول ہے. اور یہ آیت کریمہ ایک ایسی عظیم آیت ہے کہ جس کے سمجھنے پر اسلامی حقائق کا عرفان منحصر ہے. یعنی اگر اس آیت کو کوئی نہ سمجھے تو اس نے اسلام ہی کو نہیں سمجھا. اور یہ صرف دعویٰ نہیں ہے، میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ اس کی دلیلیں دوں گا، لیکن گزشتہ مجالس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہمارا موضوع بطور خاص آیت تطہیر نہیں ہے. آیت تطہیر کے کچھ پہلو سامنے آ جائیں وہ الگ بات ہے، لیکن ہمارا موضوع ہے حدیث قصہ. اس لیے کہ اس حدیث کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے 2 پہلو ہیں، عجیب خصوصیت. آپ توجہ کیجئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ واحد حدیث ہے، واحد حدیث ہے کہ جو معروف ہے بہت ہی زیادہ، اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے، مگر حدیث کے نام سے، اس کو حدیث کے نام سے پڑھا جاتا ہے. ورنہ اور کوئی کسی کتاب کو آپ نہیں کہیں گے فلاں کتاب پڑھیں گے بطور تلاوت پڑھنا، جس کا مقصد صرف پڑھنا ہو،
صرف پڑھنے کے لیے یا تو قرآن پڑھا جاتا ہے یا دعائیں پڑھی جاتی ہیں. دعائیں تو خیر عمومی طور پر پڑھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کوئی حدیث ایسی نہیں ہے کہ جس کو صرف حدیث کے طور پہ پڑھا جائے کہ چلو یہ حدیث پڑھتے ہیں. ایک آیت ہے، یہ حدیث سنتے ہیں، اس حدیث پر غور کرتے ہیں، اس حدیث پہ ریسرچ کرتے ہیں. نہیں، آؤ بیٹھ کر اس حدیث کو پڑھتے ہیں، یہ حدیث قصہ ہی ہے صرف. کیوں؟ اس لیے کہ اس حدیث میں خصوصیت یہ ہے، اس حدیث کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، بہت سی خصوصیات ہیں، لیکن آپ یوں سمجھیں کمال ہے اس حدیث کا کہ ہر موقع پر آپ یہ دیکھیں گے کہ جب بھی کوئی قرآن مجید کی آیت پڑھی جاتی ہے، آیت پیش کی جاتی ہے، تو آیت بیان کرنے کے بعد، آیت کی تلاوت کرنے کے بعد آیت پڑھنے والا کوئی بھی عالم، ذاکر، خطیب، اوریٹر، کوئی شخص، کوئی مقرر جب آیت پڑھتا ہے تو پھر آپ کو اس آیت کی تفصیلات بتاتا ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے، آیت یہاں نازل ہوئی، آیت کے مفہوم یہ ہے. آیت کی تشریح اور تفسیر ہوتی ہے کس چیز سے؟ حدیث کے ذریعے سے. ورنہ آیت سمجھ میں نہیں آ سکتی. آیت کی تفسیر ہوتی ہے حدیث سے. یہ واحد وہ حدیث ہے کہ جس کی تفسیر ہوتی ہے آیت سے. اس حدیث کی تفسیر ہوتی ہے آیت سے. آپ کہیں گے کیا مطلب؟ میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن اس کی ایک خصوصیت اور سن لیجئے. اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پیغمبر اسلام نے بہت زیادہ جو فوکس کیا دو چیزوں پر کیا. اللہ نے بھی، خود پیغمبر اسلام نے بھی، خود قرآن نے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا ہے اور کتاب مبین آئی ہے. پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا؟ انی تارک فیکم الثقلین، میں دو بہت ہی پریشس ویلیویبل چیزیں تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، قیمتی چیزیں. ثقلین، اور پھر فرما بھی دیا کیا ہیں؟ کتاب اللہ و عترتی. تو بتاتے رہے، قرآن سناتے رہے، اپنی احادیث بتاتے رہے، لیکن پریکٹیکلی ثقلین آپ کو اگر کہیں ایک جگہ ملتے ہیں اس طرح، تو یہ حدیث قصہ ہے. تیسری خصوصیت سن لیجئے. تیسری خصوصیت یہ ہے کہ فقہ اسلامی، چاہے کسی بھی فرقے کی فقہ ہو، اس کی بنیاد، جورسپروڈنس کی جو بنیاد ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ یہ بتائیے کہ ایک مجتہد اجتہاد کہاں سے کرتا ہے؟ کہ اجتہاد کرتا ہے مجتہد، اس کے 4 سورسز ہیں، لیکن اوریجنلی 2 سورسز ہیں. باقی عقل و اجماع اس کا یعنی گویا کہ ذیلی اس کی ضرورتیں ہیں، نہ کہ بنیادی جو ضرورتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ کتاب اور سنت. کتاب و سنت. سنت کیا چیز ہے؟ کیا سنت یعنی حدیث. تو قرآن و حدیث، اگر آپ کو قرآن و حدیث ایک جگہ کہیں چاہیے تو حدیث قصہ پڑھ لیجیے، آپ کو مل جائے گا. یعنی فقہ اسلامی کا سورس بھی آپ کو اسی جگہ مل جائے گا. اس کو خلاصہ کر کے یوں پیش کر دوں کہ ایک طبقہ ہے مسلمانوں میں جو کہتا ہے کہ ہم نے دین کو لیا ہے قرآن و اہل بیت سے. ایک کہتا ہے ہم نے لیا ہے قرآن اور سنت سے. دونوں صورتوں میں حدیث قصہ ان کے لیے بھی سورس بن سکتی ہے، ان کے لیے بھی سورس بن سکتی ہے. اس لیے کہ یہ کتاب اور حدیث، بھئی حدیث ہے نا، حدیث قصہ اور کتاب ہے اس میں. ان تمام اور بھی بہت سی خصوصیات ہیں اس کی، جن میں سے کچھ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں. لیکن ایک بات آج پہلی مجلس ہے، اس میں عرض کرنا ہے کہ چونکہ اس کا انکار کیا جاتا ہے، بہت سے لوگ اس کا یہ انکار کرتے کہتے کہ بھئی یہ حدیث جو ہے، حدیث قصہ، اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے؟ بہت اوتھینٹک حدیث ہے، اور گزشتہ سال بھی میں نے کہا تھا کہ میں خود اس کا راوی ہوں، اس کا الحمدللہ
یعنی ہم خود اس کی روایت کرتے ہیں آیت اللہ شہاب الدین مراشی سے کہ جو بہت بڑے مرجع تھے اور عظیم الشان مرجع تھے ہمارے دور کے، اس دور کے، جن کا انتقال ہوا ہے، وہ خود اس کے راوی ہیں، اور یہ روایت ہوتی ہے جاتی ہے، اگر ہم ان تمام اسماء کو پڑھیں تو جابر ابن عبداللہ انصاری تک یہ روایت ہے، تو ہم خود اس کے راوی ہیں، تو روایت تو اس کی اوتھینٹک ہے، موجود ہے، اور بہت سی کتابوں میں بھی ہے، اور بہت سے اس کی روایت ہے اس نص حدیث کے ساتھ۔ لیکن یہ حدیث کے ساتھ جو ہم پڑھتے ہیں، جو جابر ابن عبداللہ انصاری سے جس کی روایت ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اب اس کے بعد پھر کہا کہ بھئی یہ تو اور دوسرے لوگ نہیں پڑھتے اس کو، کہ پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ دیکھو یہ جو پڑھنا ہے نا، اچھا یہ کہ جو دوسرے نہیں پڑھتے، اس لیے کہ یہ دوسروں کے لیے ہے ہی نہیں۔ یہ تو سوچو کہ شہزادی نے یہ حدیث بیان فرمائی، یہ بیان فرمائی تو کس کا انتخاب کیا کہ کون سنے آ کر، اور کون اس کی روایت کرے؟ جابر ابن عبداللہ انصاری۔ جابر ابن عبداللہ انصاری کون ہیں؟ صحابی ہیں۔ اب آپ پوچھیں کہ بھی صحابی کون سے صحابی ہیں؟ اہل بیت والے ہیں یا اہل بیت سے ہٹے ہوئے؟ تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی علامتیں 5 ہیں، آج کے مومن کی علامتیں 5 ہیں، ان میں سے ایک ہے زیارت 40۔ اما جب آج کا مومن زیارت 40 پڑھ کر مومن ہوتا ہے تو جو سب سے پہلا زائر 40 ہو وہ کتنا بڑا مومن ہوگا؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو ایک مومن صحابی کا انتخاب کیا، اس لیے کہ صحابی کی بلا شبہ اس میں کوئی بحث ہے ہی نہیں کہ 2 قسمیں ہیں۔ یہ ہم تھوڑی کہہ رہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن پڑھی، اگر ہم اس رخ پہ چلے گئے تو ہماری گفتگو ٹریک سے ہٹ جائے گی، ہم رخ پہ رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن صحابیوں کی 2 قسمیں ہیں، مومن اور منافق، بلا شبہ۔ البتہ میں عام اعتبار سے کر رہا ہوں، ورنہ ہمارے یہاں جس کو صحابی کہتے ہیں، یعنی جو تعریف صحابیت ہے اس میں تو صرف ایک ہی قسم ہے۔ ہمارے جو تعریف صحابیت ہے وہ ایک ہی قسم ہے، لیکن ہم عام جو تعریف ہے اور ڈیفینیشن ہے صحابیت کی، اس کی بنیاد پر عرض کر رہے تھے کہ بہر کیف 2 ہیں، یعنی اگر صحابیت کا مطلب ہے رسول کے پاس بیٹھنا، تو قرآن یہ کہتا ہے، تم جو چاہو کہو، قرآن یہ کہتا ہے کہ 2 قسم کے لوگ تھے، اور زیادہ ان کی بات کی ہے قرآن نے جو ریجیکٹڈ صحابی تھے، ان کی بات کم کی ہے کہ جو صاحبان ایمان تھے، ان کا تذکرہ بہت زیادہ ہے۔ اور میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ سورہ بقرہ کے ابتدائی میں 5 آیتیں ہیں مومنین کے لیے، 3 آیتیں ہیں کافرین کے لیے، 13 آیتیں ہیں منافقین کے لیے، یعنی کافر و مومن کا ذکر ملا کے بھی اتنا نہیں ہے جتنا منافق کا اکیلے کا، سمجھے آپ؟ تو قرآن نے ان کا بھی تذکرہ کیا ہے، تو ذکر ان کا بھی ہوتا ہے، اب کیسے کس کا کیا ہے یہ الگ مسئلہ ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اب آئیے، میں نے ابتدائی گفتگو میں یہ عرض کیا تھا کہ یہ حدیث وہ حدیث ہے کہ جس کی تفسیر قرآن ہے، حدیث قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، یہ وہ حدیث ہے جس کی تفسیر قرآن ہے۔ عجیب بات ہے، کس اعتبار سے یہ بات ہم نے کہی؟ اس کی بہت سی دلیلیں ہیں، اور آپ جب حدیثی قصہ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے، لیکن بنیادی طور پر چونکہ اس پر اختلاف ہوا کہ بھئی یہ اس سے مراد یہ اہل بیت نہیں ہیں، اس میں یہ بھی شامل ہیں اور وہ بھی شامل ہیں اور وہ بھی شامل ہیں۔ سبحان اللہ! دیکھیں آپ حق کو دیکھیں، حق وہ ہے کہ جو چھپایا نہ جا سکے، اسی کو حق کہتے ہیں۔ حق کی تعریف سب سے بڑی کیا ہے کہ اس کو چھپایا۔ الحق یعلا، الحق یعلو ولا یعلا علیہ، حق بلند رہتا ہے، کوئی غیر حق اس پر بلندی حاصل نہیں کر سکتا۔ حق سب کو ڈھکتا ہے، کوئی حق کو ڈھک نہیں سکتا۔
تو آپ نے کہا کہ بھئی نہیں یہ تو نہیں ہے، پھر کون ہے؟ کہا یہ بھی ہیں۔ اچھا یہی ہیں کہ یہ بھی ہیں؟ یہ ہے کمال۔ یہ بتائیے کہ آپ جن دوسروں کا نام لے رہے ہیں کہ یہ اہل بیت ہیں، وہ بھی آپ کہنا چاہ رہے ہیں یا وہی کہنا چاہ رہے ہیں؟ بس یہی فرق ہے ہم میں اور آپ میں۔ ہم کہتے ہیں یہی ہیں، آپ کہتے ہیں وہ بھی ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ یعنی یہ جو ہیں یہ متفق علیہ ہیں، یعنی ان کو آپ بھی مان رہے ہیں، ہم بھی مان رہے ہیں، وہ بھی مان رہے ہیں، وہ بھی مان رہے ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ جن کو کوئی نکال نہیں سکتا۔ تو اہل بیت ہوتے ہی وہ ہیں، اہل بیت یعنی گھر والے ہوتے ہی وہ ہیں جن کو کوئی نکال ہی نہ سکے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ آج تک کوئی ایسا شخص ہسٹری میں آیا ہی نہیں جس نے کہا ہو کہ اس میں یہ شامل نہیں ہے۔ سب نے کہا کہ نہیں یہ تو ہیں، یہ تو ہیں، مگر یہ بھی ہیں اور یہ بھی ہیں اور یہ بھی ہیں۔ دوسروں کو بھی شامل کیا گیا۔ اب میں پھر وہ آیت تطہیر کی طرف چلے جاؤں گا، مگر میں نہیں جانا چاہتا۔ میں حدیث قصہ، اس حدیث قصہ کی تشریح قرآن کس طرح کر رہا ہے، اب اس بات کی تفصیل قرآن پیش کرے۔ تو جہاں پر ایمبیگویٹی ہوتی ہے قرآن مجید، جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کہیں پر آیا قرآن میں اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو۔ اب آپ سے پوچھیں گے اس کا مطلب کیا ہے؟ نہیں، ہاں آپ تشریح پوچھیں گے، تفصیل پوچھیں گے، نماز کیسے پڑھو؟ اب نماز کیسے پڑھو آپ کو پورے قرآن میں کہیں نہیں ملے گا۔ تو آپ کیا کریں گے؟ جائیں گے حدیث کی طرف۔ تو جو چیز واضح ہے اس میں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، جو چیز واضح نہیں ہے اس میں حدیث کی ضرورت آ گئی۔ تو آپ گئے حدیث کی طرف یہ پوچھنے کے لیے کہ بھئی نماز پڑھنے کا حکم تو ہے، کیسے پڑھیں؟ زکوٰۃ دو، ٹھیک ہے دو، کیسے دو، کتنے دو، کس مطلب کہاں دو، کس کو دو، کون مستحق ہے، یہ تمام تفصیلات کہاں سے ملیں گی؟ جاؤ حدیث کی طرف۔ تو جہاں ایمبیگویٹی آ جائے یا یہاں یہ بحث ہو کہ بھئی یہ کیسے ہو، یہ کون ہے، یہ کہاں ہے، یہ کیا ہے، جہاں سوالات اٹھیں تو جاؤ حدیث کی طرف۔ اب یہ حدیث قصہ ہے، حدیث قصہ میں یہ پیش کیا جا رہا ہے، یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بھئی یہ حدیث ان افراد کے لیے ہے۔ کسی نے کہا نہیں ان کے لیے نہیں، ان کے لیے بھی ہے۔ اب یہاں جب شک پیدا ہوا تو کہاں جائیں؟ کہا ہسٹری کی طرف جاؤ، حدیث کی طرف جاؤ۔ جی نہیں، نہ حدیث کی طرف جاؤ نہ ہسٹری کی طرف جاؤ۔ اب یہ وہ حدیث ہے کہ اگر اس میں شک ہو جائے تو اس کی تشریح قرآن کرنے والا ہے۔ تمام مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے، اس پر سب نے اتفاق کیا، اور میں اس کو پڑھ چکا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ حدیث جب نازل ہوئی، جب یہ آیت نازل ہوئی اور یہ حدیث جس نزول اور شان نزول کا تذکرہ کر رہی ہے، اس واقعے کو آپ مباہلہ سے جدا نہیں کر سکتے۔ یہ اتری ہی مباہلہ کے لیے ہے۔ بھئی جب پیغمبر نے آ کر یہ کہا انی لأجد فی بدنی ضعفا، اے میری بیٹی میں اپنے جسم میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، تو کچھ محققین نے یہ لکھا کہ جو ضعف تھا اس سے مراد کیا تھا؟ یہ وہ ضعف تھا کہ گئے تھے چیلنج کر کے آ گئے، چیلنج کر کے آ گئے۔ جب چیلنج کر کے آئے کہ جاؤ اگر تم نہیں مانتے ہو اللہ کی اس توحید کو جو ہم پیش کر رہے ہیں، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے پر تم مصر ہو، تو پھر چلو ہم اور تم اس کا فیصلہ اس طرح کرتے ہیں کہ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم۔ توجہ کیجئے گا، عجیب ارتباط ہے حدیث میں اور قرآن میں یہاں۔ تو جب یہ چیلنج ہو گیا، جب یہ چیلنج ہو گیا تو نبی کے لیے ایک یہ سامنے چیلنج خود نبی کے لیے آیا کہ کہہ تو دیا میں نے اللہ کے، اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا نا، قل، خود نہیں کہا، بات قل سے شروع ہوتی ہے، کہو تو کہہ تو دیا، لیکن اب کیا کروں، کس کو لے جاؤں، کس کو لے جاؤں؟
یہ جو کس کو لے جاؤں ہے، یہ تھی وہ جسمانی کمزوری جو محسوس کر رہے تھے نبی، اس ضعف کو دور کرنا تھا۔ یہ جو کمزوری کا احساس ہو رہا تھا کہ اب کیا کروں، آ گئے اس کے پاس کہ جہاں سے قوت ملتی ہے۔ اما اگر کسی اہل بیت کے فرد کے پاس جا کر شفا طلب کرنا بدعت ہوتا تو یہ نبی اپنی بیٹی کے پاس کیوں آتے؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ آگے نبی انی لاجد فی بدنی ضعفا، بیٹی میں اپنے جسم میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، ابھی جو ضعف ہے یہ ختم ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ وہ محسوس کرنا ہے میں کمزور ہوں، نہیں، وہ کمزور نہیں ہے، نہ وہ کمزوری اس طرح کی محسوس کر رہے تھے۔ محسوس یہ ہو رہا کہ میں نے کھڑے ہو کے سب کے سامنے اعلان کر دیا، اب مسلمانوں کو بھی پتا ہے کہ چیلنج ہو چکا ہے، اور کرسچنز تو جانتے ہی جانتے ہیں کہ چیلنج کر دیا گیا ہے۔ اب مجھے یہ اس طرح کی کمزوری ہے کہ جیسے کوئی انسان کسی موقع پر مدد مانگنے آ جائے، تو آپ یہ نہیں سمجھیں کہ نبی کمزور ہے۔ نبی بھی حکم خدا سے جب موقع ہوتا ہے تو مدد مانگتا ہے۔ انبیاء نے مدد مانگی ہے، خود اللہ نے کہا ہے، خود اللہ نے مدد مانگی ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ بھئی آؤ اللہ کی نصرت کرو، اللہ کی نصرت کرو گے تو اللہ تمہاری نصرت کرے گا۔ تو مدد مانگنے کا مطلب نہیں کہ اللہ کمزور ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ کبھی کبھی یہ کچھ اور پیغامات ہوتے ہیں اس کے پیچھے۔ تو یہاں جو کمزوری کا اظہار تھا وہ یہ تھا کہ مجھے مدد چاہیے، مدد چاہیے۔ اب مدد کس سے چاہیے؟ سبحان اللہ، کچھ میدان وہ ہوتے ہیں کہ جہاں پر تلوار چلائی جاتی ہے، شجاعت کے جوہر دکھائے جاتے ہیں، وہاں جو مدد مانگنی ہے وہ اسی سے مانگو جس سے خیبر میں مانگی تھی۔ مگر یہ وہ میدان ہے کہ جس میں چیلنج، نبی نے یہ نہیں کہا کہ 40 دن میں قلعہ ہم فتح کر لیں گے۔ وہ یہودی تھے کہ جن سے یہ چیلنج، وہاں بھی کمزوری کا احساس کیا تھا، وہاں بھی ضعف کا احساس ہوا تھا 40ویں دن، یا اللہ کیا کروں؟ تو وہاں بھی وہیں سے حکم آیا تھا، نادے علیًا، پکارو علی کو۔ یہاں کا یا اللہ اب یہاں کیا کروں گا؟ جاؤ فاطمہ کے پاس، بھئی تم کو مدد یا علی سے مل سکتی ہے یا فاطمہ سے مل سکتی ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ توجہ ہے نا؟ آگے، اور اس کے بعد یہ پورا واقعہ آپ کے سامنے ہے، اور آپ دیکھیں واقعہ تو بعد میں آ رہا ہے، یہ ضعف ایک لمحے میں دور ہو گیا، 1 منٹ میں دور ہو گیا۔ جیسے ہی چادر لا کے اڑھائی، چادر اڑھا دی، اور اڑھانے کے بعد فَجَعَلْتُ أَنظُرُ إِلَيْهِ، انہیں دیکھنے لگی، میں دیکھنے کیوں لگی؟ کہ میں دیکھ رہی ہوں، چہرے کو دیکھ رہا ہوں رسول اللہ کے۔ فَإِذَا وَجْهُ، آپ سے اتنا کہا تھا کہ آپ چادر اڑائیے، بات ختم ہو گئی، نہیں، چادر اڑھا دی، اب چہرے کو دیکھ رہی ہیں، یہ کیا آ رہا ہے؟ کہ اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا ضعف ہے، شفا کے لیے میرے پاس آئے تھے۔ طبیب اور ڈاکٹر کا اصول یہی ہے، دوا دیکھنے کے بعد چلا نہیں جاتا، دیکھتا ہے کہ بھئی اس کا اثر ہوا کہ نہیں ہوا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ میری اس چادر کا اثر ہوا کہ نہیں ہوا۔ فَإِذَا وَجْهُ يَتَلَأْلَأُ نُورًا، چہرے اقدس نور سے چمکنے لگا، نوراً كأنه البدر۔ اس کے اوپر میں پڑھ چکا ہوں، میں اس پر نہیں جا رہا ہوں، میرا پوائنٹ آج کچھ اور ہے کہ بھئی اب جب یہ دیکھ لیا کہ وہ ضعف ختم ہو چکا، کیوں؟ اس لیے کہ اب چادر مل گئی فاطمہ کی،
اب اس چادر میں جو لوگ آنے والے ہیں وہی اس کا علاج ہے جو چیلنج کر کے آئے ہیں، اس کا علاج ہے چیلنج کر کے آئے ہیں۔ اب یہاں لوگوں نے کہا کہ نہیں جناب یہ نہیں ہے، یہ اہل بیت یہ نہیں ہے۔ آیت کیا اتری؟ یہاں پر اتری، انہوں نے کہا اہل بیت یہ نہیں ہے۔ اب اختلاف ہوا، جب اختلاف ہوتا ہے تو جاتے ہیں حدیث کی طرف، اگر آیت میں اختلاف ہوتا ہے تو جاتے ہیں حدیث کی طرف۔ اب یہاں حدیث میں اختلاف ہو گیا، اب کہاں جائیں؟ واحد وہ حدیث ہے کہ جس میں خدا نے کہا اس کی تشریح میں کروں گا۔ اہل بیت کون ہیں؟ اس کی تشریح میں کروں گا۔ بھئی یہاں تو آ گئے نا، ایسی تشریح کروں گا کہ جب یہاں اس قصہ میں جمع ہوئے یہ تو کم از کم کسی ایک کو یہ تو ہمت ہوئی کہنے کی کہ کیا میں آ جاؤں اندر؟ توجہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں اس کی ایسی تشریح کروں گا کہ کسی کی مجال ہی نہیں ہوگی یہ کہنے کی یا رسول اللہ مباہلے میں ہم بھی آ جائیں، اس لیے کہ ایسی شرط رکھ دوں گا مباہلے کے لیے کہ پتہ ہے کیوں جا رہے ہیں؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پر لعنت کرنے کے لیے۔ اب جو جہاں ہوگا پہلے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لے گا، کسی کی مجال ہی نہیں ہوگی جانے کی۔ سوا بھیجے محمد و آل محمد۔ تو اللہ نے اس جھگڑے کو ختم کر دیا کہ کون ہے اہل بیت، کون ہے اہل بیت؟ یہ ہے اہل بیت جو آ رہے ہیں میدان میں۔ اور سنیں عجیب بات ہے، دو طریقوں سے اللہ نے وضاحت کی۔ یہ مسلمان آج کیا کہتے ہیں؟ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دین لیا ہے اصحاب سے اور ازواج سے۔ کیوں؟ کہا اس لیے لیا ہے اصحاب سے کہ اصحاب باہر ساتھ رہتے تھے رسول کے۔ ازواج سے کیوں لیا؟ کہا اس لیے کہ ازواج گھر میں رہتی تھی تو ہم کو دونوں مل گئے، گھر کا دین بھی مل گیا، باہر کی شریعت بھی مل گئی۔ ہم نے کہا چلو بھئی تم نے تقسیم تو کر دیا، ہم نے ایک ہی گھر ایسا لے لیا جو گھر میں بھی ساتھ ہیں باہر بھی ساتھ ہیں۔ تو کہا کہ دو ہیں تو دو سورسز تو ہوئے، توجہ کیجئے گا، موضوع سے ہٹے نہیں ہم لوگ۔ تو اگر دو ہیں سورسز تو اللہ کو بھی انتظام ہر موقع پہ دونوں کا کرنا چاہیے۔ اب اہل بیت کو پہچنوانا ہے تو وہاں بھی پہچنوائیں جہاں ازواج ہیں۔ اب یہاں کوئی صحابی اندر نہیں آ سکتا تو اس کو پتہ نہیں کہ بھئی ان میں کون کون آیا اس چادر میں، کیونکہ یہاں تو سب عورتیں ہی عورتیں ہیں نا، یہ گھر کی بات ہے۔ تو کہا گھر میں پہچنوایا اس طرح۔ کہا مگر اب ان کو کیسے معلوم ہو؟ کہا ان کو ہم پہچنوائیں گے مباہلے میں۔ اب جتنے صحابی ہیں کوئی، میں چیلنج کرتا ہوں بھئی دیکھیں عجیب بات ہے، اللہ کس انداز سے تشریح کر رہا ہے، دیکھیں مباہلہ کیا چیز ہے۔ ہم حدیث قصہ پر گفتگو کر رہے ہیں، آیت تطہیر کی بات ہو رہی ہے۔ میں نے خود آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ لوگوں نے اس پہ اختلاف کیا ہے، حالانکہ 150 اہل سنت کی کتابیں ہیں جس میں یہ اعتراف کیا گیا ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے ان 5 ذوات مقدسہ کے لیے۔ 150 موقع ہو تو اس کو پیش بھی کیا جا سکتا ہے اور کیا گیا ہے، آپ کو بہت کچھ مل جائے گا اس سلسلے میں۔ اتنے ریسورسز موجود ہیں اس کی صحت کے تعلق سے۔ اچھا شیعوں نے اس کی کوئی انتہا، ہر شیعہ اس میں کوئی ایسا شخص ہے ہی نہیں کہ جس نے انکار کیا، تو ہزاروں کتابیں ہیں اہل تشیع کی جنہوں نے اس کا اقرار کیا ہے کہ یہ اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی، تو کوئی شک نہیں ہے یہاں۔ مگر پھر بھی کچھ اس طرح کر دیا گیا کہ ہاں چونکہ یہ آیت ان آیتوں کے بیچ میں ہے۔ بالکل صحیح ہے، آیت نمبر 33، سورہ نمبر 33، سورہ احزاب آیت نمبر 33، یہ 33 آیت نمبر 33
یہ پوری آیت نہیں ہے جو ہم پڑھتے ہیں، آیت کا ایک ٹکڑا ہے، ایک حصہ ہے۔ اب لوگوں نے کہا کہ بھئی آگے بھی ان کا بیان، بعد میں بھی ان کا تذکرہ، تو یہ بیچ میں اہل بیت کا کیسے آ جائے گا؟ لہٰذا یہ بھی انہیں کے تعلق سے۔ اور یہ اس بات کو بھول گئے کہ اللہ نے کچھ اسلوب وہ اختیار کیا کہ جس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ آج دیکھیں کہ اس سے پہلے بیوت کا ذکر ہے، قرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں بیٹھو، گھر میں نہیں، جمع کا صیغہ ہے، بیوت، اس لیے کہ ہر ایک کا ایک حجرہ تھا، ہر حجرہ ان کا ایک بیت تھا، اپنے گھروں میں۔ یہ نہیں کہا کہ قرن فی بیتکن، اپنے گھر میں بیٹھو، نہیں، اپنے گھروں میں بیٹھو۔ وہاں کہا گھروں میں بیٹھو، اور یہاں کیا کہا؟ اہل البیوت نہیں، اہل البیت۔ اب یہ کوئی ایک گھر ہے، اگر آپ کو ضد یہ ہے کہ نہیں اس سے مراد یہ ہیں، تو بتائیے کس گھر کو لے رہے ہیں، کس کو چھوڑ رہے ہیں؟ اب یہ کون سا بیت ہے؟ یہ کون سا بیت ہے؟ یہ کیا ہے؟ کس کا گھر ہے؟ اہل البیت کون ہے؟ اس کو تو اللہ نے اتنی وضاحت سے بیان کر دیا۔ حدیث قدسی میں جب پوچھا فرشتے نے یا اللہ کون ہے، تو نہیں کہا کہ بھئی نبی ہیں اور ان کی بیٹی ہیں، داماد ہیں اور نواسے ہیں۔ کیا فرمایا؟ ہم فاطمہ تو وہ ابوہا وہ بالوہا وہ بنا۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اہل بیت پہچانوانے کون ہیں؟ اہل البیت، یعنی کس بیت کی بات ہو رہی ہے؟ یہ فاطمہ کے بیت کی بات ہو رہی ہے۔ جو فاطمہ کے گھر میں آ جائے وہ ہے اہل بیت۔ اور یہ تو اللہ نے کہا، نبی نے پریکٹیکلی اس کو اس انداز سے پیش کیا کہ بھئی گھر تو ہے نا میرا، یہ ہے فاطمہ کا گھر۔ کل کوئی کہتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے پھر بھی تو آپ کا ہی گھر ہے، آپ کی بیٹی کا گھر، کہ ٹھیک ہے میں اس گھر میں پھر ایک گھر بنا رہا ہوں۔ اپنی چادر خود اتار کر، بھئی مزمل، مدثر، کملی والے، تو وہ کملی لے آتے اور لا کر کہتے آ جاؤ اس کملی میں، تم بھی آ جاؤ اس کملی میں، تو کملی میں سب کو جمع کرتے۔ کہا نہیں، کملی میں نہیں، چادر میں، چادر بھی میری نہیں فاطمہ کی، تاکہ پتا چلے کہ گھر میں، فاطمہ کے گھر میں فاطمہ کا گھر بنایا جا رہا ہے۔ حصر میں حصر ہے، دائرے میں دائرہ کھینچا جا رہا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اور یہاں سے یہ راز بھی سمجھ میں آ گیا کہ مسلمان جب نبی کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی کالی کملی کا ذکر کرتے ہیں تو یہ کالی چادر کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ کبھی نہیں کہا کسا والے نبی، نہیں، کملی والے۔ قرآن نے مدثر بھی کہا، مزمل بھی کہا، چادر والا بھی کہا، کملی والا بھی کہا، تو ہمیشہ یہ کملی ہی کیوں یاد رہتی ہے؟ چادر کیوں بھول گئے ہیں؟ کہا اس لیے کہ بھیا کملی میں اکیلے تھے، چادر میں 5 تھے، چادر کا ذکر کریں گے تو ان کا ذکر بھی کرنا پڑ جائے گا، کرو یا نہ کرو۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بھئی کچھ ایسا نظام ہے اس حدیث قصہ کا، ہم تو یہ والی نہیں مانتے، نہیں، اللہ کا انتظام ہے کہ آپ یہ والی نہ مانیں۔ ہاں حدیث قصہ ہے، صحیح مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، صحاح ستہ کی جو کتابیں ہیں اس میں ہے، معتبر جو بڑی کتب حدیث ہیں علماء اہل سنت نے جو لکھی ہیں اس میں یہ حدیث موجود ہے، مگر کتنی ہے؟ بس اتنی ہے کہ پیغمبر اسلام نے چادر میں ان کو بلایا، ان کو بلایا، ان کو بلایا، 5 جب جمع ہو گئے تو فرمایا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اور یہ آیت اس وقت نازل ہوئی۔ یہ اتنی حدیث قصہ ہے۔ لوگ نے چلو یہاں تک تو مان لیا، مگر یہ جو لمبی چوڑی حدیث قصہ ہے یہ کہاں سے آپ لائے؟
یہ وہ حدیث قصہ ہے، یہ ہر ایک کے لیے ہے بھی نہیں، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، اسی حدیث قصہ میں کہہ دیا گیا ہے، تو اس لیے ہمیں اس پہ بحث ہی نہیں ہے، ہم اس پہ بحث ہی نہ ہم اس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، ہم دوسروں کو بالکل اس حدیث کو ثابت نہیں کرنا چاہتے، اس کو سن لیں سب لوگ، ہم جتنا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ آیت کس کے لیے اتری۔ رہائے تفصیل عن فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام، اس کا لطف کوئی اور لے نہیں سکتا، اس کا مزہ کسی اور کو آ نہیں سکتا۔ نہ صرف یہ بلکہ ایک بات اور عرض کرنے جا رہا ہوں، ابھی میں نے کیا کہا، دائرے میں ایک دائرہ بنایا، حصر میں حصر، حصار کھینچا، پھر اس کے اندر ایک اور حصار کھینچا، تاکہ کسی طرح کوئی دوسرا شامل ہو ہی نہ سکے۔ انما کا کتنے حصار ہیں، انما کا حصر ہے، انما کلمہ حصر، اس کا حصار پہلے کھینچ دیا، ہم فاطمہ و ابوہا کا حصار کھینچ دیا، چادر کا حصار کھینچ دیا، فاطمہ کے گھر کا حصار کھینچ دیا، مسجد میں ہے فاطمہ کے گھر، مسجد کا حصار کھینچ دیا، حصار میں حصار، حصار میں حصار، کوئی اس کے اندر آ نہ سکے، کوئی اگر مسجد میں آ گیا تو یہاں نہ آ سکے، یہاں آ گیا تو یہاں نہ آ سکے، یہاں آ گیا تو یہاں نہ آ سکے، حصار ہے نا، کیا بات ہے، یہ حصار ہے اس کے لیے۔ اب پوچھو کہ یہ حدیث قصہ کہاں سے آئی لمبی چوڑی؟ بھائی یہ جو لمبی چوڑی حدیث قصہ ہے یہ حصار ہے، یہ بھی حصار ہے۔ اختتام میں کیا کہا؟ فرمایا بھئی اس کو ہم گزشتہ آخری مجلس میں اشارہ کر چکے ہیں اس کی طرف، تو یہی کہا کہ یا علی، دیکھو یہ آج ہم جہاں جمع ہوئے ہیں، جو خود پوچھا کہ بھئی کیا خصوصیت ہے، آپ اس کو پڑھتے ہیں تو فرمایا والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ ما ذکر خبر ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع، میری پہلی گفتگو سے اس کو ملائیے گا، بالکل متوجہ رہیے گا، فیہ جمع من شیعتنا ومحبینا، شیعہ ایک دائرہ، محب اس کے باہر والا دائرہ، اس کے باہر والا تو دائرہ ہے ہی نہیں، تو یہ پوچھو ہی مت کہ بھئی یہ حدیث قصہ کہاں سے آئی، یہ سمجھ میں آئے گی صرف ان کے جو محب ہوں گے، سمجھ میں آ جائے گی، جو محب ہوں گے سمجھ میں آ جائے گی، مگر فائدہ ان کو بھی نہیں پہنچائے گی۔ فائدہ کس کو پہنچائے گی؟ جو بالکل اندر والا دائرہ ہے، وہ شیعہ نا، اس لیے کہ علی نے جب جواب دیا تو یہ کہا کہ اِذَن وَاللَّهِ فُزْنَا وَفَازَ شِيعَتُنَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یا رسول اللہ اگر ایسی بات ہے تو بس ہم اور ہمارے شیعہ کامیاب ہیں۔ یا علی آپ نے محبوں کا ذکر نہیں کیا، کہا بھئی محب کا دائرہ باہر والا دائرہ ہے، یہ ان مسلمانوں میں کوئی بھی کہہ سکتا ہم بھی تو محبت کرتے ہیں اہل بیت سے، اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم محبت کرتے، تم شیعہ ہو اہل بیت کے کہ نہیں؟ اگر شیعہ نہیں ہو تو علی کامیابی کا اعلان نہیں کرتے اس کے لیے، ہاں چونکہ برکتیں ہیں اس میں تو نبی اعلان کرتے ہیں محب ہو، اس کی دنیاوی برکتیں تم کو مل جائیں گی، دنیاوی برکتیں تم کو اس کی مل جائیں گی ضرور، لیکن آخرت اور نتیجہ اس کا اور فائدہ اس کا، اس کے لیے حصر ہے۔ شیعتنا، ایک دائرہ کھینچ دیا شیعتنا کا، اب جو اس میں آ جائے گا وہ اس حدیث قصہ کو سمجھے گا۔ محبینا، وہ اس کو قبول کر لیں گے، جو اور باہر کے دائرے کے لوگ ہیں ان کی نہ سمجھ میں آئے گا نہ ان کے فائدے کی چیز ہے، لہٰذا ہم ان سے بحث ہی نہیں کرتے کہ بھئی یہ حدیث کیا ہے، اتنا مان لو کہ یہ آیت اتری ہے ان کے لیے، اتنا کافی ہے تمہارے لیے۔
ہم اسی پر بحث، اس لیے کہ وہیں پر بحث ہے کہ بھئی اتری کہ نہیں اتری. تو اللہ نے اس کا جواب کس طرح دیا؟ بات اب اختتام کو پہنچ رہی ہے اور کنکلوژن یہ ہے بھئی اللہ نے اس کا جواب کیسے دیا اور اس کی تشریح کیسے کی. حدیث قرآن کی تفسیر، قرآن اس حدیث کی تفسیر، عملی تفسیر پیش کی میدان مباہلہ میں بلا کر، اور بتا دیا کہ یہ اب ایسا حصر ہے میدان مباہلہ والا، حصر سب سے سخت حصر تھا، شدید ترین حصر بالحصر حصر. حالانکہ اوپن رکھا، آ جاؤ ابناءنا 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 وابناءکم نساءنا ونساءنا ونساءکم. یا اللہ شروع ہی میں یہ کہہ دیا جاتا کہ بھئی میں اپنے 2 ہی تو بیٹے ہیں میرے، ان کو لے آتا ہوں، میں اپنے 2 بیٹے کو لے آتا ہوں، اور بیٹی کہہ دیتا وبنتی، نہ نساءنا یا نساء النبی. جی اس آیت، یہ آیت تطہیر جہاں پر ہے 33، اس سے پہلے کی جو آیتیں ہیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. اے نبی کی نساء، اے نبی کی عورتوں. اگر نساء سے مراد بیویاں ہیں تو اور بھی مشکل ہے. پھر تو اگر نساء سے مراد صرف بیویاں ہیں تو پھر تو اور مشکل ہو گئی، اس لیے کہ یہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی بیویوں کو لائیں، تم اپنی بیویوں کو لاؤ. اپنی بیویوں کو لائیں، تم اپنی بیویوں کو لاؤ. بیویوں کو تو کسی ایک کو لے آتے. اچھا بیویاں بھی بیوی کو نہیں، میں اپنی بیویوں کو لاؤں، اس لیے کہ جھگڑا ہو جاتا، بھئی ایک تو نہیں تھی، ایک سے زیادہ ہیں. بیویوں کو تو لاؤ تو کہاں ہیں؟ توجہ کیجئے گا، کچھ نہیں. اس کو کہتے ہیں حصر، یعنی چیلنجنگ سچویشن کریٹ کر دی. صاف صاف کیوں نہیں کہہ دیا؟ ایک صاحب جو ہم کو ملے تھے عرفات میں، تو بس بات اختتام کی طرف ہے، تو ان سے یہی گفتگو ہو رہی تھی. انہوں نے کہا کیا بات ہے یہ مباہلہ کا، آپ مباہلہ شور مچاتے ہیں، کیا ہے مباہلہ؟ ایسے کیا صرف ایک خصوصیت آپ کا مباہلے کی ہے؟ میں نے کہا نہیں کوئی خصوصیت تو نہیں ہے، لیکن خصوصیت یہ ہے سوال کہ بھئی رسول اللہ کسی اور کو کیوں نہیں لے گئے؟ کہا نہیں کچھ نہیں، لینے کا کوئی چانس ہی نہیں تھا. وہ تو اللہ دکھانا چاہتا تھا کہ اگر کبھی دشمن سے مباہلہ کیا جائے، دشمن سے مباہلہ کیا جائے، توجہ کیجئے گا یہ ہے کس طرح، یعنی کیونکہ ہم لوگ کو یہ بھی پتہ چلنا چاہیے نا کہ جب ایسی آبویس چیزیں ہیں، مثلا اس وقت یہ بلب ہے جل رہا ہے، لائٹ ہے کہ نہیں اس میں، اگر کوئی یہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے، تو تھوڑا سا 1 منٹ کے لیے سوچیں آپ کہ بھئی اس کی کیا دلیل ہے کہ نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ اس کو نظر نہیں آ رہا ہے، یا وہ کچھ زیادہ لائٹ سمجھ رہا تھا، یا اس کو وہ بلب نہیں کہتا، اس کو ڈنڈا کہتا ہے مثلا، کیا کہتا ہے وہ؟ کچھ نہ کچھ آپ اس کے بارے میں پوچھیں گے نا اس سے کہ کیوں اس کا انکار کر رہے ہو. اسی طرح اتنی آبویس چیز مباہلہ، اتنی بڑی فضیلت اہل بیت کی، وہ کہہ رہا ہے کہ کچھ ہے ہی نہیں، تو کچھ تو پتہ چلے کہ بھئی کیوں کہہ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہے. تو ہم نے کہا کیوں، کیا فضیلت نہیں ہے اس میں؟ کہا کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ بھئی یہ اہل بیت اصل میں اللہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ اگر مباہلہ کیا جائے دشمن سے تو کیسے کیا جائے. وہ اللہ سکھانا چاہ رہا تھا. شریعت میں ہر چیز نبی نے بتائی ہے، تو فقہ میں یہ بھی شامل ہو جائے کہ مباہلے کا طریقہ کیا ہے. مباہلہ کا طریقہ یہ ہے کہ دوستوں کو مت لاؤ، صرف گھر والوں کو لاؤ، صرف گھر والوں کو لاؤ، اپنے اہل کو لاؤ. اس لیے وہ لے کے چلے گئے. یہ اصول ہے، یہاں آج بھی یہ اصول ہے، فقہی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر مباہلہ ہو تو اہل کو لے کر آؤ. تو ہم نے کہا تھوڑی دیر پہلے تو آپ کہہ رہے تھے کہ آیت تطہیر جو ہے وہ اہل بیت کے لیے نہیں ہے. آیت تطہیر میں یہ بھی شامل ہیں، یہ بھی اس لیے کہ اس میں اہل البیت، گھر والے،
اہل البیت، اور یہاں پھر اہل البیت یہ صرف یہ کیوں رہ گئے 4؟ یہ 4 کیوں رہ گئے اہل البیت؟ کہ نہیں یہ ہاں یہ بالکل خصوصی اہل البیت تھے. ہم نے کہا آپ نے جو انکار کیا تھا نا کہ وہ اہل البیت وہ نہیں ہیں، کنفیوز آپ ہو گئے تھے، تو جب آپ قرآن میں کنفیوز ہوتے ہیں تو حدیث ڈھونڈتے ہیں. وہاں آپ کنفیوز ہوئے تھے تو اللہ نے آیت کے ذریعے سے اتنی وضاحت کر دی کہ خود آج آپ کو اقرار کرنا پڑ رہا ہے کہ اہل بیت میں ہر شخص شامل نہیں ہوتا، ہر ایک شامل نہیں ہوتا، کم سے کم بیوی تو شامل نہیں ہوتی، کم سے کم بیوی تو شامل نہیں ہوتی. ایک صورت اس وقت میرے ذہن میں آئی ہے اور کبھی دماغ میں نہیں ہے، پتہ نہیں اگر آپ نے اس پر غور کیا ہو. ایک صورت ہو سکتی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں نبی لے گئے تھے بیوی کو. گھبرا گئے نا آپ لوگ؟ سنیے، ایک صورت ایسی ہو سکتی ہے کہ یہ کہا جائے کہ نبی نساءنا کی فہرست میں بیٹی کو نہیں بیوی کو لے کر گئے. بیوی کیسے؟ بیوی کہاں تھی؟ کہا اس لیے کہ وہاں کہہ دیتا انفسنا، انفسنا، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، اپنی عورتوں کو لاؤ، اپنے نفوس کو لاؤ. ہم بھی اپنے نفوس کو لاتے ہیں. اس کو ہر بڑے مفسر نے، میں اس وقت نہیں رہ گیا کہ میں نام لوں، آپ آئیے میرے پاس میں آپ کو دکھاؤں، نہیں تو آپ جائیے، اس وقت سب موجود ہے، اس وقت انٹرنیٹ پر، سو ایزی ٹو فائنڈ آؤٹ. تمام مفسرین نے اس کو لکھا ہے کہ علی کو کس کیٹیگری میں لے کر گئے. علی کو کس کیٹیگری میں لے کر گئے بھائی؟ کا انفسنا کی. علی ہم کی کیٹیگری میں ہو کر گئے. ہم، تم اپنے نفوس کو لاؤ، یعنی تم خود آ جاؤ اور ہم بھی آ جائیں، اور جب ہم آئیں تو ہم اپنی بیویوں کو لائیں، اپنے بچوں کو لائیں. تو اس ہم میں کہ ہم آئیں میں، یہ ہم میں علی آ گئے. جب علی ہم میں آ گئے تو علی کی بیوی بھی آ گئیں، تو وہ نساءنا میں وہاں آ گئے. لیکن یہاں ایک مشکل بڑی اور کھڑی ہو گئی کہ چلو ٹھیک ہے بھائی، نساءنا کا مطلب یہاں بیویاں ہے، لہذا نفس اپنی بیوی نہیں لے کر گئے، اپنے نفس کی بیوی لے کر گئے، چاہے وہ بیٹی ہی تھی، مگر نفس کی بیوی، نفس رسول کی بیوی جا رہی ہے. مشکل یہاں یہ آ گئی کہ بھائی بیوی کو شامل کیا جا سکتا تھا، یعنی بیوی کو یہاں شامل کیا جا سکتا تھا. تو جس اب 2 نفس جا رہے ہیں، 2 نفس، جس کی صرف ایک ہے وہ تو پوری کی پوری آ رہی ہے، جس کی 9 ہے اس میں سے ایک بھی نہیں آ رہی ہے. اس کو کہتے ہیں کیلکولیشنز اور حساب. جس فارمولے سے جو فارمولہ یوز کریں رزلٹ ایک آتا ہے، رزلٹ ایک ہی آئے گا. آپ نے کہا نہیں اس سے مراد بیویاں، ٹھیک ہے اس طرح لے لو. تو عزیزان محترم آپ دیکھیں کہ اللہ نے کس انداز سے اس حدیث کی تشریح. یہ ہے حدیث قصہ کی عظمت، یہ ہے حدیث قصہ کا وقار، اور یہ ہے وہ گھر فاطمہ کا، یہ ہے وہ در فاطمہ کا، یہ ہے وہ خصوصیت فاطمہ کی، یہ وہ عظمت فاطمہ کی کہ نبی آتے ہیں شفا طلب کرنے اپنی بیٹی سے اس دروازے پر. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی سیرت مقدسہ کا ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ آپ نے ایک حدیث بیان فرمائی اپنے جد کی، اور کہا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے پوچھا جناب سیدہ کے تعلق سے، تو فرمایا کہ دیکھو طولانی حدیث ہے،
فضائل بیان کیے، اس کے بعد کہا کہ پیغمبر اسلام نے جو فرمایا ان کی طرف سے فضائل بیان فرمائے، ان کی حدیث بیان کی۔ حدیث کا ٹکڑا یہاں تک پہنچا، فرمایا کہ نبی نے یہ فرمایا ان فاطمہ بابھا بابی، اور یہ خاص طور پر انصار کو بلا کر جمع کر کے، اور فرمایا کہ الفراق، اب میرا اور تمہارے درمیان فراق ہونے والا ہے، میں اس دنیا سے جانے والا ہوں۔ پھر فرمایا ان فاطمہ بابھا بابی، میں تمہیں صرف یہ بتا کر جانا چاہتا ہوں کہ فاطمہ کا دروازہ میرا دروازہ ہے، وَإِنَّ بَيْتَهَا بَيْتِي، فاطمہ کا گھر میرا گھر ہے، فَمَنْ هَتَكَهُ هَتَكَ حِجَابَ اللَّهِ، پیغمبر فرماتے ہیں کہ جس نے اس دروازے کی بے ادبی کی، جس نے اس گھر کی بے حرمتی کی، فقد ہتک حجاب اللہ، اس نے حجاب الہی کی بے حرمتی کی، اس نے حجاب الہی کی بے حرمتی کی، جس نے اس کی بے حرمتی کی۔ یہ کیوں سنا رہے ہیں؟ راوی یہ کہتا ہے کہ ساتویں امام اس حدیث کو بیان کرتے کرتے جب یہاں تک پہنچے تو رک گئے، فقطع بقیت کلامہ، رک گئے اور باقی جو کچھ کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گریہ فرمانے لگے، رونے لگے، اور رو کے فرمایا واللہ لقد ہتک حجاب اللہ، واللہ 3 مرتبہ فرمایا کہ اللہ کی قسم حجاب الہی کی بے حرمتی کی گئی، اس گھر کی بے حرمتی کی گئی، اس دروازے کی بے حرمتی کی گئی، اس پر آگ اور لکڑی لے کر جمع ہوئے۔ آپ سوچیں کیا ہمت ہے اور کیا مجال، نبی کی بیٹی، نبی کی بیٹی جس کا اس طرح تعارف اللہ نے کرایا، نبی نے کرایا، قرآن نے کرایا، مسلسل پہچنواتے رہے، اور خود آ کر اس دروازے پہ کھڑے ہو کے بار بار سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اور اسی دروازے پر کوئی ہے جو کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ میں اس کو آگ لگا دوں گا، میں اس کو آگ لگا دوں گا۔ اللہ اکبر، شہزادی کھڑی ہو جاتی ہیں، آواز دیتی ہیں خبردار، تو اس کو آگ لگائے گا؟ اس گھر میں حسن و حسین ہیں، حسن و حسین ہیں، اور یہ کہہ کے دروازے کے سامنے کھڑی ہو گئیں۔ بس میں بہت زیادہ عرض نہیں کروں گا، آئندہ بھی مجالس سے آپ حضرات سماعت فرمائیں گے۔ شہزادی دروازے پہ کھڑی ہو گئیں، کیوں کھڑی ہوئی؟ اس لیے کھڑی ہوئی کہ امامت کی حمایت کرنی تھی۔ بھائی علی کی بھی حفاظت فاطمہ ہی کر رہی ہیں اس موقع پر، اور حسن و حسین کی بھی حفاظت، جیسے ہی کہا کہ اس میں حسن و حسین نے، تو کہتا ہے کہ وہ ان ہوا کریں حسن و حسین، جیسے کہا ہوا کریں حسن و حسین، میں اس دروازے کو آگ لگا دوں گا۔ تو شہزادی دروازے کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہیں، تو آگ نہیں لگا سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ تو اگر آگ لگائے گا، حسن و حسین نبی کے نواسے یہاں ہیں، حسن و حسین کی حفاظت کے لیے، علی کی حفاظت کے لیے، گھر کی حفاظت کے لیے شہزادی دروازے کے پیچھے کھڑی ہو گئیں۔ اور اس کے بعد جو ظلم ہوا صرف کہا نہیں گیا، تاریخ کہتی ہے کہ آگ لگائی گئی، دھواں اٹھا، دھواں دیکھا گیا، دھواں سنا گیا، آواز سنی گئی۔ یہ دھواں کیسا ہے؟ یہ کس کے گھر کو جلایا جا رہا ہے؟ نبی کے بیٹی کا دروازہ جلایا جا رہا ہے، اور جب دروازہ جل رہا تھا، اسی جلے ہوئے دروازے کو جب دھکیلا گیا، نبی کی بیٹی کا پہلو اسی دروازے سے شکستہ ہوا۔ بس میں اسی جگہ تمام کروں گا، جلتا ہوا دروازہ گرا شہزادی پر،
مگر شہزادی اس موقع پر بھی، شہزادی اس جلتے ہوئے دروازے کو دیکھنے کے بعد بھی اپنی حفاظت کی فکر نہیں کرتی. یہ پوچھتی ہیں حسن حسین کہاں ہیں، علی کہاں ہیں؟ فضہ بتاؤ علی تو خیریت سے ہیں، حسن و حسین تو خیر سے ہیں. میں کہوں گا شہزادی، ہم اسی لیے زینب کو ثانی زہرا کہتے ہیں. جب خیمے جل رہے تھے تو جلتے ہوئے خیموں سے نکل گئی ساری بیویاں، مگر ایک بی بی ہے جو جلتے خیمے میں جا رہی ہے. اور جب پوچھنے والا پوچھتا ہے ارے آپ اپنی جان دینے کو کیوں آمادہ ہیں، ایسی کیا قیمتی شے رہ گئی ہے؟ تو ایک مرتبہ یہ کہتی ہے ہاں بہت قیمتی شے ہے، ارے میرے بھائی کی نشانی. اور یہ کہہ کے یا علی کہہ کے آگ میں کود گئیں. اب جو باہر نکلی تو ہاتھوں پر سید سجاد کو اٹھائے ہوئے وہ زہرا تھی جس نے مدینے میں اماموں کی حفاظت کی. یہ زینب ہے کربلا میں امام سجاد کی حفاظت کا فریضہ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ پروردگار ہمارے سمجھے سالے کو قبول. خداوندہ تجھے اہل بیت طاہرین کا واسطہ، شہزادی کی مظلومیت کا واسطہ اس سے بہتر انداز سے ذکر اہل بیت سے سنانے کی توفیق عنایت. یا اللہ ہمارے دلوں میں عشق و محبت اہل بیت میں اضافہ فرما. پروردگار حضرت زہرا کی معرفت اور محبت میں ہمارے دلوں میں اضافہ فرما دے. قاتل زہرا سے نفرین و بیزاری میں بھی ہمارے دلوں میں اضافہ فرما. خداوندہ تجھے اہل بیت طاہرین کا واسطہ آج شہزادی کے ماننے والے جہاں جہاں آباد ہوں ان قوم میں امان اور سکون کرامت فرما. پروردگار تجھے مظلومیت زہرا کا واسطہ، یہ قوم اس وقت پوری دنیا میں مظلوم ہے اور آج انہی قاتلوں کی اولادیں ان پر ظلم کر رہی ہیں. خداوندہ ان ظالموں کو ذلیل و خوار اور نابود فرما. عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما. جناب زینب کا روزہ خطرے میں ہے، خداوندہ اس کی حفاظت فرما. اپنے آخرت ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ان کے عنوان سال میں داخل شامل فرما. ماتم حسین. آمد مرسل کو ستایا جس نے، قبر میں آمد مرسل کو ستایا کس 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 نے، فاطمہ زہرا کو
دربار بلایا کس نے قبر میں آمد مرسل کو ستایا 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 کس نے فاطمہ زہرا کو دربار بلایا کس نے قبر میں آمد مرسل کو ستایا کس نے قبر میں آمد مرسل کو ستایا کس نے قبر میں آمد مرسل کو ستایا کس نے نام نہ لینے سے چھپ جائے گی تاریخ بھلا نام نہ لینے سے چھپ جائے گی تاریخ بھلا چلتے دروازے کو زہرا پہ گرایا کس نے قبر میں آمد مرسل کو ستایا کس نے قبر میں آمد مرسل کو ستایا کس نے قبر میں آمد مرسل کو ستایا کس نے جس کے دروازے پہ رکتے ہیں ملائک آ کے جس کے دروازے پہ رکتے ہیں ملائک آ کے اس کی گستاخی کا منصوبہ بنایا کس نے قبر میں آمد مرسل کو ستایا کس نے قبر میں آمد مرسل کو ستایا کس نے قبر میں آمد مرسل کو ستایا کس نے ہاتھ میں لے کے چلے فاطمہ تحریر نبی ہاتھ میں لے کے چلی فاطمہ تحریر نبی چک کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا کس نے قبر میں آمد مرسل کو ستایا کس نے قبر میں آمد مرسل کو ستایا کس نے قبر میں آمد مرسل کو ستایا کس نے آئے حسنین و علی حق کی گواری کے لیے آئے حسنین و علی حق کی گواہی کے لیے حق بجانب تھے تو خاموش کرایا کس نے قبر میں آمد مرسل کو ستایا کس نے قبر میں آمد مرسل کو ستایا کس نے قبر میں آمد مرسل کو ستایا کس نے درمیاں باغ فدق بعد محمد کے ہوا درمیاں باغ فدق بعد محمد کے ہوا زہر خاتون کے بابا کو پلایا کس نے قبر میں
احمد مرسل کو ستایا کس نے قبر میں احمد مرسل کو ستایا کس نے جس کی نالین کے صدقے سے بہن ہو حاصل جس کی نالین کے صدقے سے بہن ہو حاصل اس پہ زیان کی تہمت کو لگایا کس نے قبر میں احمد مرسل کو ستایا کس نے قبر میں احمد مرسل کو ستایا کس نے قبر میں احمد مرسل کو ستایا کس نے نام نہ لینے سے چھپ جائے گی تاریخ بھلا نام نہ لینے سے چھپ جائے گی تاریخ بھلا جلتے دروازے کو زہرا پہ گرایا کس نے قبر میں احمد مرسل کو ستایا کس نے قبر میں احمد مرسل کو ستایا کس نے قبر میں احمد مرسل کو ستایا کس نے پوچھ فیاض فقط اتنا ستم گئے سے سوال پوچھ فیاض فقط اتنا ستم گئے سے سوال آل احمد پہ ستم ڈھانا سکھایا کس نے قبر میں احمد مرسل کو ستایا کس نے قبر میں احمد مرسل کو ستایا کس نے السلام علیکم رسول اللہ السلام علیکم نبی اللہ السلام علیکم یا مولاي امیر المؤمنین السلام علیکم یا مولاتی یا فاطمہ الزہراء سیدت نساء العالمین السلام علیکم یا مولاي حسن المجتبى الصادق الصالح الامین السلام علیکم مولاي ابا عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم وعلى جدک و ابیک وعلى أمك وأخيك وعلى الأئمة المعصومين من ولدك وبنيك السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليكم يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا إمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك وجعلنا من أعوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته